اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈیول کی ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی، یہ حدیث مبارک ہم نے پڑھی تھی۔ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو پیارے ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت ہی باری ہے۔ اور وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ جو الہ ہے، علا ہے اور فی ہے، یہ تو تینوں حروف جارہ میں سے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ تو اس سے پہلے جب ہم نے اس کو دیکھا تھا، ہم نے اس کو ڈیول کے تناظر میں دیکھا تھا، یعنی حبیبتان خفیفتان ثقیلتان۔ آج ہم اس میں جو لیفٹ سائڈ میں اس میں جو اسم آئے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الی الرحمن، علی اللسان اور فی المیزان۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا اسی حدیث شریف میں کہ یہ جو الی الرحمن، یہ کس حالت میں ہے؟ الی اللسان، الی الرحمن علی اللسان اور فی المیزان، یہ تینوں حالت جری میں ہے۔ تو ہم اسم کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے لگ بھگ 3 اس میں سے جو حصے ہیں وہ کر لیے ہیں۔ اس میں سے ہم نے سب سے پہلے جینڈر سے سٹارٹ کیا تھا، مذکر مؤنث، پھر ہم نے عدد کیا تھا، واحد تثنیہ جمع، اور اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سٹیٹس کیا ہوتا ہے، یعنی اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم کیپیسٹی یعنی وسعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے آج ہم اس کا ایک بار پھر سے احاطہ کر لیتے ہیں۔ جینڈر جنس کو کہتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ ہر ایک اسم کو مذکر مانا جائے گا اگر اس میں مؤنث ہونے کے علامات نہیں ہیں۔ مؤنث دیکھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ حقیقی مؤنث ہے یا غیر حقیقی مؤنث۔ غیر حقیقی مؤنث میں سماعی ایسے اسما ہیں جو اہل زبان نے تعین کر رکھے ہیں، اور علامتی طور پر ہم نے دیکھا گولتا اور الف یا حمزہ۔ ہم نے دیکھا تھا گولتا آخر میں آئے گا تو اسم جو ہے مؤنث کی علامت بنے گی، اور الف میں ہم نے 2 قسمیں دیکھی تھی، ایک ہم نے دیکھا تھا مقصورہ، الف مقصورہ، اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا الف ممدودہ۔ تو یہ دونوں علامات تھے مؤنث کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا عدد کے لحاظ سے ہمارے پاس اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد مثنیٰ اور جمع۔ واحد سنگولر کو کہتے ہیں، ڈیول پلورل کو کہتے ہیں، ڈیول مثنیٰ کو کہتے ہیں، اور جمع پلورل کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ڈیول کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس 2 سفکسز ہیں، وہ ہے آنی اور عینی، اور ہم نے کہا تھا کہ نون زیر نی جو ہے وہ ڈیول کی علامت ہے، آنی عینی ڈیول کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جمع ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، ایک ہے جمع سالم اور دوسرے ہیں جمع مکسر۔ جمع سالم میں ہم نے دیکھا کہ واحد کی جو شکل ہے وہ سلامت رہتی ہے، اور پریفکس کے بدلے یعنی جو جب اسم ہوگا اس کے بعد جو سفکس لگے گا وہ یا تو اونا ہوگا یا تو اینا ہوگا، اور مونس کے وقت وہ آت ہوگا۔ جبکہ جمع مکسر کے لیے ہم نے کہا کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ ہمیں اہل زبان نے جیسے جن اسما کے مکسر جمع بنائے ہیں وہ ہمیں یاد کرنے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا قلب کی جمع قلوب اور قلم کی جمع اقلام۔ اس کے بعد ہم اس پر آئے تھے اور وہ ہے سٹیٹس۔ ہم نے کہا کہ اعراب جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حرکتی اعراب، ایک ہوتے ہیں حرفی اعراب۔ حرکتی اعراب حرکات میں سے نکلا ہے، یعنی جس میں اسم کی جو پہچان ہے اس کے آخر پہ آنے والے
حرکات سے معلوم ہوتی ہے، اور ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ حرکات اور اعراب میں فرق ہے۔ حرکتی اعراب میں ہم نے دیکھا کہ دو پیش پیش حالت رفعی کو دکھاتا ہے، جبکہ دو زبر زبر حالت نصبی دکھاتا ہے، اور دو زیر زیر جو ہے وہ حالت جری دکھاتا ہے۔ اس میں ہم نے مثال دیکھی جیسے محمدن، محمدن، محمدن۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حالت نصبی میں جب زبر تنوین آئے گی اس کے ساتھ الف لکھا جائے گا، لیکن اس کے دو استثناء ہیں، دو ایکسیپشنز ہیں۔ ایک تو ہے گولتا اور اس کے بعد ہے الف حمزہ، یعنی جو اسما جن اسما کے آخر میں گولتا ہوگی وہ حالت نصبی میں الف تسلیم نہیں کریں گے، اور جن کے آخر میں الف اور حمزہ ہوگا وہ بھی حالت نصبی میں تو زبر تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ حرفی اعراب بھی ہوتے ہیں۔ حرفی اعراب جیسے ڈیول میں ہمارے پاس آنی اور آئینی ہے، اور جمع میں ہمارے پاس اونا اور اینا ہے۔ آنی اینا جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آنی جو ہے وہ ڈیول دکھاتا ہے اور آئینی بھی ڈیول دکھاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آنی جو ہے وہ حالت رفعی دکھائے گا، آنی حالت رفعی دکھائے گا، اور آئینی جو ہے وہ نصبی اور جری حالت دکھائے گا۔ یعنی ہم کہیں گے کہ ڈیول کے لیے آنی جو ہے رفعی حالت دکھائے گا، آئینی جو ہے وہ نصبی یا جری حالت دکھائے گا۔ اونا پھر سے جمع کا سفکس ہے، جمع کا اعراب ہے جو کہ حالت رفعی کو دکھائے گا، جبکہ یہ نہ جو ہے وہ نصبی یا جری حالت دکھائے گا۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر حالت نصبی اور حالت جری یہ نہ اور آئینہ سے ڈیول اور پلورل کے لیے ہے تو پھر اس کی تفریق کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب تھا عامل۔ عامل ایسے ہوں گے جب ہم انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے تو تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عامل ہے یہ عامل اس کو کہاں کی طرف لے رہے ہیں، یعنی کیا یہ حالت نصبی ہے یا حالت جری ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی اس میں دیکھا تھا کہ اگر ہم اسم کو کلاسیفائی کریں، یعنی اگر ہم اس بیسس پہ کلاسیفائی کریں اسم کی کہ وہ کتنا چینج ہوتا ہے یا چینج ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو قسم کے اسما ہیں، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی۔ معرب ایسے اسما ہیں جو تبدیلی قبول کرتے ہیں، اور مبنی ایسے اسما ہیں جو تبدیلی قبول نہیں کرتے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں مبنی اسما کبھی بھی تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ اس کے برعکس معرب میں ہم نے دیکھا کہ مزید دو اقسام ہیں، پورا چینج ہونے والا جسے ہم نے منصرف کہا تھا، اور جس کو پارشل چینج ہوتی ہے اسے ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ منصرف میں ہم نے دیکھا کہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں تینوں ممکنات ہیں، یعنی جیسے ہم کہیں گے دو پیش بھی ہے، دو زبر بھی ہے، دو زیر بھی ہے، یا پیش بھی ہے، زبر بھی ہے اور زیر بھی ہے، جبکہ غیر منصرف میں ہمیں کیا ملے گا؟ ایک حالت رفعی ملے گی، نصبی اور جری حالت میں سیم ہوگا۔ جیسے یہاں پہ کچھ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آدم آدمہ آدمہ، یوسف یوسفہ یوسفہ، مساجد مساجدہ مساجدہ، مریم مریمہ مریمہ۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان اسما میں نصبی اور جری حالت جو ہے وہ بالکل سیم ہوگی۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس سلائیڈ کی طرف دھیان دیں تو رائٹ سائڈ میں جیسے ہم نے لکھا ہے محمدن محمدن محمدن، اس کی تینوں سٹیٹس ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد طعامن طعامن طعامن، نساء نساء نسائن۔ ان تین مثالوں میں اگر ہم دیکھیں جو پہلی دو مثالیں ہیں ان میں جو حالت نصبی میں اسما ہے ان کے آخر میں زبر ہے، جبکہ نساء ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں حمزہ آیا ہے، الف اور حمزہ آیا ہے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ الف اور حمزہ کا جو یہ ہے اس میں ہم نے کہا کہ اس کے آخر میں
अलिफ नहीं मिलेगा, यानी इसमें अलिफ ऐड नहीं होगा। जबकि फिर आप देख लीजिए इसके आगे जो है किताबन उसमें भी है, वजूहन उसमें भी है, नारन उसमें भी है। अब आइए ये जो बाएं तरफ से हमने मिसालें ली हैं ये क्या है। किताब जो है, किताब एक इसम है, किताब वाहिद मुज़क्कर है, और वाहिद मुज़क्कर का जब हम देखते हैं इसमें क्या, किताबन किताबिन, तो इसकी जो दो हालत हैं, यानी जो वाहिद होगा, वाहिद मुज़क्कर होगा, अमूमन वो क्या होगा, वो दोनों हालात में होगा, यानी किताबन किताबिन। उसके बाद हमने एक मोनस मोनस की एग्जांपल देखी है यहाँ पे, ये है मिरवहतुन, ये एक मोनस है, मोनस इसम है। इसमें भी हम देखते हैं मिरवहतन और मिरवहतिन, और इसमें भी आप देखते हैं कि अलिफ नहीं है। यानी ये एक किस्म का एक समराइज फॉर्म है कि या तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि दो पेश दो ज़बर और दो ज़ेर में होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दो पेश के बाद दो ज़बर होगा लेकिन उसमें ज़ायद अलिफ नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए ये जो रजुलानी है, आनी ड्यूअल साउंड है, लेकिन इसको हमने रेड में रखा है, यानी ये हालत रफ़ई है, जबकि इसकी नस्बी और जर्री हालत में आईनी, रजुलानी रजुलाइनी, ये रजुल जो है ये मुज़क्कर है। अब इसी पैटर्न पे आप देख लीजिए ड्यूअल है, और ये ड्यूअल जो है ये मोनस है। ड्यूअल मोनस देख लीजिए बिनतानी, बिनतानी यानी आने, ये ड्यूअल है और आनी का साउंड है, तो ये हालत रफ़ी में है। जबकि बिनताइनी जो है वो क्या है, ये भी ड्यूअल है लेकिन ये हालत नस्बी और जर्री दिखाएगा। तो हमने देखा कि ड्यूअल की जो दो शक्लें हैं, ख्वाह मुज़क्कर हो या मोनस हो, इसमें हमने आइनी आइनी रफ़ी और नस्बी और जर्री हालत में देख लिया। उसके बाद अगर हम जमा की बात करें, अगर हम देखें कि मुस्लिम ऊना, ऊना ये एक जमा सालिम है। जमा सालिम मूना में क्या देखा हमने, ऊना हालत रफ़ी, ईना हालत नस्बी या जर्री। इसी तरह अब आप आगे देख लीजिए सालिहातुन, ये भी ये आतुन के साथ है, जमा सालिम, यानी मुस्लिमूना मुज़क्कर है और सालिहातुन क्या है, मोनस है। और इसमें आपको याद रखना है कि सालिहातुन जो है, सालिहातुन या इस पैटर्न पे आने वाले अस्मा आत आत जिसमें होगा, उसमें जो उसमें जो ये नस्बी और जर्री हालत होगी वो आतिन की होगी, यानी सालिहातुन से सालिहातिन सालिहातिन, आतुन से आतिन। बाकी हर जगह पे हमने देखा जबर जबर होता है, लेकिन आतुन एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पे ये आतिन आता है। तो इसमें हमने देखा सालिहातुन वाले अस्मा के जो नस्बी और जर्री हालत होगी, इसको आप जहन में रख लीजिए, वो ता दो ज़ेर तिन के साथ होगा, आतिन से होगा। उसके बाद अगर आप देखें ये जो अकलामुन, ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर में हमारे पास है, और इसमें तीनों हमारे पास हालतें मिलती है, अकलामुन अकलामन अकलामिन। इसमें अलिफ फिर से स्किप हो गया है। अब यहाँ फिर से देख लीजिए निसा, ये निसा क्या है, निसा जमा मुकस्सर है, निसा उन निसा अन निसा इन। इस तरह से हमने देखा कि अगर हम कोई भी पैटर्न उठाएं, जैसे किताबुन हमारे पास क्या था, ये था वाहिद मुज़क्कर, फिर मिरवहतुन ये था वाहिद मोनस, फिर हमने देखा रजुलानी ये था ड्यूअल मुज़क्कर, बिनतानी ये था ड्यूअल मोनस, फिर था मुस्लिमूना ये था जमा जमा सालिम मुज़क्कर, सालिहातुन ये था जमा सालिम मोनस, फिर हमने देखा अकलामुन जमा मुकस्सर मुज़क्कर, और निसाउन ये था जमा मुकस्सर मोनस। तो इस तरह से हमने जो जहन में रखना है आज की क्लास के हवाले से, वो ये है कि इसम की जो हालात होंगी, जो रफ़ी और नस्बी हालात, इसमें हमारे पास यही तीन चीज़ें याद रखने की है। अगर अगर तो इसम
اگر تو اسم منصرف ہے، اگر تو اسم منصرف ہے تو سیدھی سی بات ہے اس میں آپ تینوں قسم کے یہ دیکھیں گے، یعنی حالت رفعی، نصبی اور جری جدا جدا ہوگی. اور اگر اسم ڈیول میں ہے، خواہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے، تو اس میں ہمیں یہ جو ہے ڈیول میں عین رفعی، عین جو ہے نصبی اور جری حالت دکھائے گا. اور ڈیول میں ہمارے پاس اونا جو ہے وہ رفعی حالت دکھائے گا، جبکہ اینا جو ہے وہ نصبی یا جری حالت دکھائے گا. تو یہ ہم نے پھر سے یہی اس کو پھر سے ہم نے دکھایا ہے کہ یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ ہمارے پاس حالت رفعی میں ہے. چونکہ اب ہم جب انشاءاللہ تعالی قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں گے تو اکثر جو آیات روکنے کا جہاں پہ ہم رکتے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ ملتے ہیں. تو جب ہم قرآن رواں پڑھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ حرکت کون سی ہے، یعنی اس کا آخر کس پہ ہوا ہے، اسم کا آخر کس پہ ہوا ہے. اگر ہم ایک کام کریں گے، جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، تو آیت پہ ہم تھوڑا سا رک کے دیکھیں گے کہ اس پر کیا آیا ہے. اس میں جیسے اونا ہے یا اینا ہے، مفلحونا ہے یا مفلحینا ہے، خاسرونا ہے یا خاسرینا ہے. اسی طرح سے غافلون غافلین، مصلحون مصلحین، مؤمنون مؤمنین، مفسدون مفسدین. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ حالت رفعی دکھائے گا، جبکہ یعنی اونا اونا جس میں ہوگا، اور اس کے برعکس جو اینا اینا ہوگا وہ نصبی یا جری حالت دکھائے گا. اور اس میں ہم نے کہا کہ ہم عوامل سے اس کو پہچانیں گے. تو آج کے بعد انشاءاللہ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ اس کو ذہن میں تازہ کر کے رکھیں گے کہ اونا جو ہے وہ حالت رفعی دکھائے گا، اینا جو ہے وہ حالت نصبی یا جری دکھائے گا. اس کے بعد ہم نے یہ کل بھی دیکھا تھا کہ ڈیول میں ہمارے پاس آنی 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 جو ہے وہ حالت رفعی دکھائے گا، جبکہ اینا آئینے آئینے یانون یانون یانون. اس کے بعد میں آپ کو اور ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ جس سے ہمیں تھوڑی سی یہ مدد مل سکتی ہے کہ نصبی اور جری حالت میں یانون کا اضافہ ہے، نصبی اور جری حالت میں یانون کا اضافہ ہے. اور آپ کو علم میں ہے کہ زیر ہم نے کہا ہے زیر ڈیول دکھائے گا. تو یانون آپ نے کہا کہ نصبی اور جری حالت دکھائے گا، جب نون زیر ہوگا تو وہ ڈیول دکھائے گا، اور جب نون زبر ہوگا تو وہ کیا دکھائے گا، وہ جمع دکھائے گا. جبکہ آنی اور اونا وہ حالت رفعی کے لیے آپ یاد رکھیں گے. تو اس طرح سے یہ اعراب کا جو یہ ٹاپک ہے لگ بھگ فی الحال مطلب ابھی اس لیول میں ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے. اب اس میں جو ہے کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کی کچھ مثالیں آپ کے پاس ہیں. دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو قاعدے آپ کے سامنے ہیں یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. اس میں جب بھی ہم کسی آیت کو مطلب دیکھیں گے، اس کو انالائز کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنا ہوگا کوئی نہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ استثناء کی جو کھڑکی ہے وہ ہمیں ہمیشہ کھلی رکھنی ہوگی، کہ جو بھی ہم نے قاعدے پڑھے، پیٹرنز پڑھے، یہ کہیں پہ بریک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں استثناء جو جب انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ اور ہو، یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم اس میں کبھی دیکھیں گے. پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، ہم نے کہا کہ غیر منصرف کو پہچاننے کا تھوڑا سا جو لوگوں نے جو اس میں کام کیا ہے انہوں نے اس میں کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں. جیسے صفت آنے والے، یعنی جن صفات میں آن ہے، جیسے جوان، رحمان. اسی طرح غیر عربی نام جیسے ولیم، یہ لقمان یہاں پہ غلط ہو گیا ہے، ولیم ہے یا کوئی اور ہے جو عرب نام نہیں ہے. آپ کسی بھی انگلش نام کو لے لیجئے، اس میں آپ کیا کہیں گے،
میم پیش اور زبر زبر صرف لگائیں گے، یعنی جس طرح یہاں پہ ہے جوآن جوآنا جوآنا، رحمان رحمان رحمانہ، اسی طرح ولیم ولیما ولیما، اسی طرح کوئی اور ہم نام اگر غیر عربی دیکھیں، فارسن فارسہ فارسہ. اس کے بعد رنگوں کے نام جیسے اسودو اسودا اسودا، اور ایک ہے احمرو احمرا احمرا. 6 نبیوں کے بغیر جو نام ہیں، 6 نبیوں کے نام جو ہمیں یاد رکھنے ہیں، محمد، نوح، ہود، لوط، شعیب، صالح، یہ 6 ایسے اسما ہیں جو ہے جو منصرف ہیں، جو تینوں حالات میں پائے جاتے ہیں. باقی جتنے بھی اسما ہوں ان میں ہمیں کیا ملے گا؟ 2 ہی سٹیٹس ملیں گی، آدم آدمہ آدمہ، یوسف یوسفہ یوسفہ. اس کے بعد ہم نے یہ متفرقات میں یہ 4 نام بھی یاد رکھنے ہیں، وہ ہے ابلیس، فرعون، عمر اور جہنم. پھر ہم نے کہا تھا عرب عورتوں کے نام جیسے آمنۃ عائشۃ، آمنۃ آمنتا آمنتا، عائشۃ عائشتا عائشتا. اسی طرح مردوں کے نام جن کے آخر میں آن ہو جیسے عثمان، لقمان، عثمانو عثمانہ عثمانہ، لقمانو لقمانہ لقمانہ. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا ہو جیسے اسامۃ اسامتا اسامتا، طلحۃ طلحتا طلحتا. شہروں اور ملکوں کے نام جیسے پاکستان یعنی باکستان و باکستانہ باکستانہ، یابانو یابانہ یابانہ. پھر ہم نے کہا جن کے آخر میں یہ الف اور حمزہ ہو تو اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ فقراء فقراء فقراء، علماء علماء علماء، جبریل جبریلا جبریلا، میکال میکالا میکالا. جب ہم یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں آپ نے دیکھا ہم نے تو یہاں پہ لکھا ہے صفت آنے والے رحمان، رحمانو رحمانہ رحمانہ، تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن یہ کیوں آیا الرحمن؟ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یاد رکھنا ہے استثناء کی کھڑکی کھلی رکھنی ہے. تو وہاں پہ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اگر الف لام کے ساتھ کسی غیر منصرف اسم کا شروعات ہوتی ہے تو اس میں چینج آ سکتی ہے. تو یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، تو یہاں تو ہم نے پڑھا کہ آن پہ آنے والے جو صفات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ غیر منصرف ہے. تو لیکن جب اس میں الف لام آ جاتا ہے تو اس میں کبھی کبھی چینج بھی آ جاتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رحمانی آیا، جبکہ ہم نے کہا کہ رحمانو ہی آتا ہے، رحمانو کے بعد رحمانہ رحمانہ رحمانہ. تو دراصل مجھے اس ایگزامپل کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو بھی یہ کام ہوا ہے، جو بھی یہ آسانیاں ہمارے علماء نے بیان کی ہے، ان میں کچھ استثناء بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ قرآن کا علم سیکھنے اور مزید دوسروں کو سکھانے میں ہماری مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی خالد صاحب آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجئے. السلام علیکم. یہ اعراب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اب لگ بھگ